ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پکے ٹھکے مسلمان ہیں اگر ہم اللہ کو خالق، رازق، مالک، حاکم فرام دا کور آف دا گٹ آف دا ہارٹ اف یو ایکسیپٹڈ، ایمان کامل مکمل ہو چکا۔ تم اسے مسلمان مانو گے یا نہیں مانو گے جو یہ کہے گا کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق۔ اگر ایک ہندو تمہارے آگے کھڑا ہو کے یہ بول دے کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، تو تجھے اس کے اسلام میں کوئی شک ہوگا؟ میں اللہ کو کائنات کا خالق، کریٹر، نرشر، مالک، کنگ، رولر، پرووائڈر، سسٹینر یہ مانتا ہوں اگر، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اس پر؟ کیا میرا لا الہ الا اللہ اس پر کمپلیٹ ہے؟ ہمارے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کرسچانو رونالڈو انشاءاللہ کہہ دے نا مذاق کے اندر بھی، مسلمانوں کو لگتا ہے کیا بات ہے، فتح ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے، ایک انسان اگر آسمان کے نیچے کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ میں تجھے رازق بھی مانتا ہوں، رزق تو دیتا ہے، بچے تو دیتا ہے، بارش تو دیتا ہے، ستارے تو نے بنائے، چاند تو نے بنایا، دنیا تو نے بنائی، یہ سارا سسٹم تو چلا رہا ہے، رات تو نے بنائی، گرمائش تو نے بنائی، مالک تو، سننے دیکھنے، میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ تو نے دیا، مان لیا میں۔ مسلمان ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ اس آدمی کو مسلمان مانتے ہیں؟ تمہاری سوسائٹی، تمہاری کمیونٹی، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر اللہ کا تصور صرف یہی ہی ہے، بھائی میں اللہ کو اس کائنات کا سسٹینر، کریٹر، نرشر، خالق، رازق، مالک، پوری دنیا کا بنانے والا، چلانے والا مانتا ہوں، اینڈ دیٹس گڈ انف۔ آج کے مسلمان کا بلیف سسٹم یہی ہے کہ اگر میں اتنا ایمان لے آؤں تو وہ سفیشینٹ انف ہے مجھے مسلمان قرار دینے کے لیے، میری جنت کی ڈکلیریشن کے لیے، اور میرا جنا فلاح اور بہبود کے لیے، اور میرا نبی کے ساتھ کمٹمنٹ اور سنسیئرٹی اور اخلاص کے اوپر صرف یہی ٹھپا کافی ہے کہ میں مانتا ہوں اس کائنات کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، نرشر اللہ ہے، تربیت کرنے والا اللہ ہے، اور یہ گڈ انف ہے۔ آج کے مسلمان کو اس سے آگے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ وہ اقرار کرے کسی اور چیز کا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پکے ٹھکے مسلمان ہیں اگر ہم اللہ کو خالق، رازق، مالک، حاکم فرام دا کور آف دا گٹ آف دا ہارٹ اف یو ایکسیپٹڈ، ایمان کامل مکمل ہو چکا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر ایک آدمی سے آپ پوچھیں اور وہ اندرون شہر میں کھڑے ہو کے بادشاہی مسجد کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہو پائن میں اللہ نو بھی مننا، خالق بھی مننا، میں رازق بھی مننا، میں عالم بھی مننا، میں انہوں نرشر بھی مننا، میں انہوں ہر شے مننا کہ وہ کائنات چلاندہ پیا، سسٹم چلاندہ پیا، پیدا کردہ پیا، ماردہ پیا، رزق دیندہ پیا، میں اللہ نو مننا ہے، آپ اسے مسلمان مانو گے نا؟ تم اسے مسلمان مانو گے یا نہیں مانو گے جو یہ کہے گا کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق؟ اگر ایک ہندو تمہارے آگے کھڑا ہو کے یہ بول دے کہ اللہ رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، تو تجھے اس کے اسلام میں کوئی شک ہوگا؟ امپریس ہو جائیں گے اپنے والے، تو یار دیکھ کیسا زبردست بول رہا ہے یہ بھی۔ اس سے زیادہ کی کوئی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کیا اللہ کی؟ سچی سچی بات بتاؤ، تمہیں لگتا ہے اس سے زیادہ اللہ نے ہم سے مانگا ہے؟ میں اللہ کو کائنات کا خالق، کریٹر، نرشر، مالک، کنگ، رولر، پرووائڈر، سسٹینر یہ مانتا ہوں اگر، تو کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اس پر؟ کیا میرا لا الہ الا اللہ اس پر کمپلیٹ ہے؟ کیوں؟ ابے سب کچھ تو دے دیا میں نے اللہ کو خالق، رازق، مالک، حاکم اپنی اور تیری زندگی کا اگر مان لیا ہے میرے دوست، تو پھر کیوں نہیں میرا ایمان کامل؟ پھر میرا لا الہ الا اللہ پرفیکشن پہ کیوں نہیں ہے؟ تو مکے کے لوگ بھی جب یہ کہتے، ان سے سوال کیا جاتا تھا، ہمارے تو مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ اگر کرسچانو رونالڈو انشاءاللہ کہہ دے نا مذاق کے اندر بھی، مسلمانوں کو لگتا ہے کیا بات ہے، فتح ہو گئی ہماری۔ ہم اتنی مغلوب اور مرعوب قوم ہو چکے ہیں کہ کافر اگر ہمارا کہیں ذکر خیر بھی کر دے نا، چاہے ویسے ہی کر دے فلو آف دا مومنٹ میں، تو ہمیں لگتا ہے جی بڑی بات ہے کہ جی کافر کے منہ سے ہمارا نام نکل گیا۔ میرا سوال یہ ہے، ایک انسان اگر آسمان کے نیچے کھڑا ہو کے کہہ دے اللہ میں تجھے رازق بھی مانتا ہوں، رزق تو دیتا ہے، بچے تو دیتا ہے، بارش تو دیتا ہے، ستارے تو نے بنائے، چاند تو نے بنایا، دنیا تو نے بنائی، یہ سارا سسٹم تو چلا رہا ہے، انسان تو نے بنایا، وقت تو نے بنایا، رات تو نے بنائی، گرمائش تو نے بنائی، مالک تو، سننے دیکھنے، میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ تو نے دیا، مان لیا میں نے۔ مسلمان ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ اس آدمی کو مسلمان مانتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو انڈورس کر رہا ہے ایک آدمی،
اللہ ان کے ایمان کے بارے میں مزید سنیں کیا فرماتا ہے کہ یہ ان سے اگر آپ سوال کریں گے نا، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ تو جب آپ ان سے سوال کریں گے خالق کون ہے، رازق کون ہے، مالک کون ہے، حاکم کون ہے، تو جواب کیا آیا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ پریزنٹ ٹینس کے اوپر عربی میں اگر سین لگا ہوا ہو تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اصل جملہ تھا یقولون اللہ۔ سین لگانے کی کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ یہ سین کا مطلب یہ ہے کہ یہ فٹ کر کے جواب دے گا، سوچ کے بھی نہیں بولے گا، اتنا آٹو عقیدہ ان کا اللہ پر۔ فسیقولون اللہ، یہ تو ایسے جواب دیں گے کہ تمہارے سوچنے کی بھی ٹائم نہیں ہوگا۔ فسیقولون اللہ، یہ تو کہیں گے تو اللہ ہے۔ اللہ خود بتا رہا ہے ہمیں کہ اللہ اتنا آٹو تھا ان کے مائنڈ میں کہ جب تو پوچھے گا نا بارش، کائنات، ستارے، سیارے، اللہ۔ اور دوسرا جواب سنو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ وہاں پر لام لگا دیا یقول سے پہلے، ضرور بالضرور ویریلی انڈیڈ نو ڈاؤٹ، بغیر کسی تردد اور شک اور سوچے سمجھے کہہ دے گا وہ، یہ تو اللہ ہوتا ہے۔ تو تمہارے اللہ کے اقرار میں اور اس کے اللہ کے اقرار کی طاقت دیکھو کتنی ہے، مگر اللہ نے ان کے ایمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اللہ نے اتنے پاورفل ایکنالجمنٹ کو کہا میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاورفل اقرار کو نہیں قبول کیا۔ اللہ نے مکے کے نبی کے دشمنوں کے اس اقرار کو نہ قبول کیا بلکہ مردود کہا، اعلان جنگ کیا، ان سے جہاد کیا گیا، ہجرتیں کی گئی، نبی نے پتھر کھائے علیہ الصلوۃ والسلام، خونی مظالم ان پر گئے۔ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کچی چھالے اور پتے کھاتے تھے تو پخانے جو تھے وہ مینگنیوں میں کنورٹ ہو گئے، تیرے نبی نے ایسی سخت کاٹ کاٹی ہے پتر۔ تو اگر اتنا ڈفرنس نہیں تھا تو پھر اتنی لڑائی کیوں تھی بھائی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 23 سال کی تحریک کھڑی کرنے کی ضرورت کیا تھی جب مدعا اتنا مائنر مدعا تھا آپ کی نظر میں، جس کو اس قوم میں کہتے ہیں جی توحید تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، توحید از ناٹ اے بگ پرابلم۔ کیونکہ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ قبیلے میں شامل ہونے کا چیپٹر 1 جو ہے نا وہ توحید ہے، آگے اس کے بعد دوستیاں لگائی جائیں گی۔